تیری نگاہ میں رہوں، تیری بارگاہ میں رہوں، تیری نگاہ میں رہوں، تیری بارگاہ نظا میرا ہوں، بڑے سکون میرا ہوں، نا کہ اب نظا میرا ہوں، تمہاری دید کی حسرت نے لوٹا میرا قرار، تمہاری دید کی حسرت نے لوٹا میرا قرار، نہ پا سکوں گا سکون تجھ سے جو جدا میرا ہوں، نہ پا سکوں گا سکون تجھ سے جو جدا میرا ہوں، شاہ کی رحمتوں میں کافروں کو بھی ہے امان، شاہ کی رحمتوں میں کافروں کو بھی ہے امان، میرے خدا میں صدا سایہ شاہ میرا ہوں، میرے خدا میں صدا سایہ شاہ میرا ہوں، سارا بڑا آپ کا جو در ہے ملا، وہی سارا بڑا آپ کا جو در ملا، نہ در بدر میرا ہوں، در کا جو گدا میرا ہوں، نہ در بدر میرا ہوں، در کا جو گدا میرا ہوں، عبدالرحیم رخیال وہ ہیں شاہ تیرے، عبدالرحیم رخیال وہ ہیں شاہ تیرے، عبدالرحیم رخیال ہے وہ
شاہ تیرے نام کبھی وہ خفا گر جو با وفا میرا نام کبھی وہ خفا گر جو با وفا میرا عبد الرحیم خیال وہ ہیں شاہ تیرے عبد الرحیم خیال وہ انسان کی اپنی سمجھ اپنی عقل ہے، اپنی سمجھ اپنی عقل ہے، یہ قسمت ہے، قسمت کی بات ہوتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے، سمجھ بھی ہوتی ہے، لیکن قسمت خراب ہوتی ہے، اس کا دل سمجھ جاتا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا معاملہ رکھے۔ جو کسی سے محبت کا معاملہ رکھتا ہے اس کے معاملے کا خیال رکھتا ہے کہ جو چیز ان کی چاہت کی وہ کرے۔ اب یہ کالج والے کے بے وقوف تو نہیں ہے، لیکن قسمت ان کی خدا اچھی کرے، ان کو نمازوں سے رغبت نہیں ہے، تسبیحوں سے رغبت نہیں ہے، نیت خوانی سے زیادہ رغبت نہیں ہے۔ اکثر یہ کالج کے ڈونکی ان کو رغبت نہیں ہے۔ نماز جب عہدے لے کے نکلتے ہیں، دیکھو نمازوں کے پابند سخت ہوتے ہیں۔ یہ کالج والے پہلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہوتا ہے تنقید کے حساب سے بات کرنا، ایک ہوتا ہے آپس میں تفاہم کرنا۔ تو آپ خود ہی سوچیں، آئی بھی ہوئے ہیں، بس جیسے کہ وقتی طور سے کوئی نماز پڑھ لی یا وقتی طور سے کوئی ایسی کوئی مناسبت ہوئی چلے گئے۔ اب بتاؤ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ان کی۔ ایک آدمی نہ سمجھ بے عقل ہو تو اس کی تو اور بات ہے کہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب یہ عہدوں پہ جاتے ہیں ان کو دیکھ لو، ہاں پرنسپل بن گیا، پھوتی خان بن گیا، ہاں جی، ان کے لیے دین کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی۔ آپ اتنا اندازہ لگائیں، ہر وقت مسجدوں میں گھسے رہتے ہیں، مسجدوں میں نہیں گھسے رہتے، یا عہدوں کے پیچھے یا تجارتوں کے پیچھے اور معاملے میں۔ اور ان کو پتہ ہے دنیا آخرت کا مسئلہ کوئی بھی ہو، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اس میں آسانی فرمائے یا مشکل فرمائے اس کی مرضی ہے، لیکن آقا جی دخل دے دیں، آسانی نے کچھ بھی کیا ہو، دنیا آسان آخرت آسان۔ اب یہ اس بات پہ مجھے یاد ہے کہ عبد الرحیم خیال رکھنا وہ شاہاں ہے تیرے، یعنی آپ کی اللہ کرتا ہے، دیکھیے وسیلے سے کرتا ہے، دنیا کا مسئلہ ہو آخرت کا مسئلہ ہو، آقا جی کی زبان سے کبھی نہ نہیں نکلا، کوئی سوال ہو نہ نہیں نکلا۔ اور اس میں خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑا راز ہے، وہ راز یہی معلوم ہوتا ہے کہ نہ نہیں نکلا ہے کہ یہ جو کہیں گے خدا کرے ہی کرے۔ اس لیے خدا نے کہہ بھی دیا کر بھی دیا ہے۔ یہ آیت آپ کو بتاتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس عالمین میں آپ رحمت ہیں، کہ کیسی بھی مصیبت زدہ ہو اگر آپ کی طرف آتا اس میں رحمت، اس پہ رحمت آ جائے، کافر کیوں نہ ہو۔ ایسے واقعات حدیث میں موجود ہیں۔ حالانکہ وہ دین کا مسئلہ نہیں تھا، دنیا کا تھا، وہ تاجر تھا، اس کا نقصان ہو رہا تھا، ابو جہل سردار تھا اس وقت، اس کی وجہ سے اس کا مال بھی آگے پیچھے کر رہا تھا، اس کی تجارت بھی چلنے دے رہا تھا، وہ بہت پریشان تھا۔ ابھی اسلام کا مسئلہ تھوڑا ہی چلا تھا، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں تھا، تو اپنی پریشانی انسان ایک دوسرے سے کہتا ہے۔ کسی کا میں تاجر آدمی شہر میں آیا ہوں، میری پریشانی نہیں جاتی ہے، اس شخص نے مجھے بہت تنگ کیا۔ ابو جہل سے سارے ڈرتے تھے کہ کافی طاقتور وہ سردار تھا،
تو کسی نے کہا تم اگر حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ تو تمہارا چھٹکارا ہو سکتا ہے، باقی اس کے ساتھ کوئی نہیں پوری پا سکتا۔ تو آقا جی کے پاس گیا، آقا جی نے اس کی جان چھڑا دی۔ اب قصہ لمبا، ابو جہل کیا پیشاب نہیں کر رہا تھا جب آقا جی سامنے کھڑے ہوئے، کہا آتے رجل حق کا ہو، اس آدمی کا حق واپس کر۔ اس نے کہا آقا جی کو نہیں جانا، میں ابھی آیا، گھر میں گیا، جو کچھ تھا وہ معاملہ کیا اس نے۔ آگے حدیث لمبی ہے۔ تو میرا مقصد یہ واقعہ آپ سنتے میں بھی سنتا ہوں، تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دنیا کا مسئلہ ہو، آخرت کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، ہاں جی، کسی مصیبت کا مسئلہ ہو، پریشانی کا مسئلہ ہو، حکومت کا مسئلہ ہو، سب وہ حل کر دیں گے تمہارے۔